باپ کا رشتہ بہت ہی احترامند ہے۔ باپ ہی اپنی اولاد کو صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، باپ بیٹے کو پہلے گندی ویڈیو دکھاتا ہے، سوتیلی ماں اپنے شوہر اور بیٹے کی بدفعلی کی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہے، باپ بیٹے کے ساتھ جو اس کا سگا بیٹا ہوتا ہے بدفعلی کرتا ہے۔ گھر میں موجود ٹوٹل 4 افراد ہوتے ہیں، ایک باپ، ایک اس کا بیٹا، ایک اس کی بیوی اور ایک اس کی بیٹی۔ جو گھر میں موجود بیٹی ہوتی ہے اس کی عمر 15 سالہ ہے۔ علی اور اس کا باپ ندیم عباس کمرے میں موجود تھے۔ باپ نے بیٹے کو پہلے گندی ویڈیو دکھائی، بیٹا اٹھ کر باہر جانے لگا۔ باپ نے بیٹے کو مارنے کی دھمکی دی اور ساتھ بیٹے کو ویڈیو دکھا کر اس کے ساتھ بدفعلی کرنے لگا۔ لڑکے کی سوتیلی ماں نے اپنے شوہر اور بیٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی۔ پہلی دفعہ باپ نے بیٹے کے ساتھ بدفعلی کی، دوسری بار کچھ دن بعد ہوئی۔ علی کے مطابق اب اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی یہ سب کرو۔ اللہ اکبر۔ باپ نے بیٹے کو کہا کہ یہ جو سب تم نے اور میں نے کیا ہے، یہ سب تم اپنی ماں کے ساتھ بھی کرو۔ دوستو، یہ بدفعلی کا واقعہ سیالکوٹ کے تھانہ حدود رنگ پورہ میں آیا ہے۔ لڑکے علی کے مطابق میں نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کارروائی کی اور میرا باپ یہ ویڈیو بناتا رہا۔ تھانہ رنگ پورہ سیالکوٹ۔ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ غلط کاری کرتا رہا اور بچے کو اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ بچے کی عمر 10 سال ہے جس کا نام علی ہے۔ بچے کے مطابق یہ سب کچھ میرے باپ نے مجھے سکھایا۔ پہلی بار جب باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا تو اس کی سوتیلی ماں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی، تو اسی وقت علی کا بہنوئی دلروز خان کمرے میں آتا ہے اور یہ سارا منظر وہ دیکھتا ہے۔ اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ گھبرا جاتا ہے۔ بچے کی سوتیلی ماں علی زوار کی سوتیلی ساس نے داماد کے مطابق میرا سسر میرے سالے کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا، سوتیلی ساس ویڈیو بنا رہی تھی۔ داماد دل زوار جس نے یہ سارے واقعے سے پردہ اٹھایا ہے، یہ کام عرصہ دراز سے جاری تھا۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کرائم سٹوری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ سیالکوٹ کی تھانہ رنگ پور کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم بطور مسلمان کس طرف جا رہے ہیں؟ اس طرح کی بدفعلی اور اس طرح کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس گھر کا ایک داماد جس کا نام دل زوار تھا، جس کی شادی اسی گھر میں 2 سال قبل ہوئی، اور وہ اپنی بیوی سے بہت خوش تھا اور وہ سولر پینل کا کام کرتا تھا۔ دل زوار خان کی ایک بیٹی تھی۔ دل زوار کی شادی غیروں میں ہوئی، اپنوں میں نہیں ہوئی۔ اس واقعے کا مدعی مقدمہ دل زوار خود بنا ہے۔ اس کے مطابق ان 2 سالوں میں اس کے دن اپنے سسرال میں بہت اچھے گزرے ہیں۔ دل زوار کے مطابق مجھے کافی ٹائم سے کمپلین ملتی ہیں۔ دل روز کے مطابق مجھے کافی ٹائم سے اپنے سسر ندیم عباس کے خلاف کمپلینیں مل رہی تھی۔ یہ لوگوں کو بڑی غلط نظر سے دیکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے۔ ندیم عباس ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی ڈگری بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اس کا اپنا خود کا کلینک بھی ہے۔ دل روز کے مطابق میرے سسر ندیم عباس کی کمپلین علاقے سے روز بروز آ رہی تھی۔ جب مجھے پہلی بار اپنے سسر کی کمپلین آئی تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اپنے گھر پر فوکس کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، یہ سب کام غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کہہ دیتا، مجھے سب پتہ ہے، آپ ابھی بچے ہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور اپنا گھر بچانے لگا۔ پھر اچانک ایک دن یہ واقعہ میری نظروں کے سامنے آتا ہے۔ ندیم عباس جو کہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، علی کے والد جس کی عمر 55 سال ہے۔ جی تو پیارے دوستو، واقعے کی مکمل ویڈیو جاننے کے لیے نئے دوست ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کو واقعے کی تفصیل بتاتے ہیں۔ دل روز ایک دن نارمل روٹین کے ساتھ اپنے سسرال آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور ایک بیٹی بھی ساتھ تھی۔ وہ اپنے سسرال کے گیٹ کے اندر جیسے ہی انٹر ہوا، آگے روم میں جانے لگا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان کے گھر کے 3 کمرے ہیں۔ ایک کمرے میں علی کی بہن 15 سالہ سوئی ہوئی تھی۔ گھر میں اس ٹائم ٹوٹل 4 لوگ موجود تھے، 2 بہن بھائی، 2 میاں بیوی۔
میں گھر کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو آگے یہ معاملات ہو رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی دیکھا میری ساس ویڈیو بنا رہی ہے، جبکہ میرا سسر ندیم عباس اپنے ہی بیٹے کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا۔ میری سوتیلی ساس ہم کو دیکھ کر گھبرا گئی اور وہ باہر کی جانب نکل گئی، واش روم گئی، کپڑے بدلے اور جاتے جاتے مجھے وہ ویڈیو سینڈ کر دی اور یہ کہا کہ گھر میں یہ سارے معاملات پیش ہو رہے ہیں، اب تم جانو جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ پہلے مجھے یہ ویڈیو سینڈ کی، پھر پورے محلے اور شہر کے لوگوں کو وہ ویڈیو بھیجی اور وہ ویڈیو وائرل کر دی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے۔ میرے سسر ان کو اپنے ساتھ کلینک پر بھی لے جاتے۔ بہت سے لوگوں کے نمبر میری سوتیلی ساس کے پاس موجود تھے۔ میری ساس کی کلینک پر تمام لوگ جو علاج کرنے آتے تھے ان کے نمبر اور رشتہ داروں کے نمبر اور کلینک کے عملے کے نمبر بھی موجود تھے۔ اس نے یہ ویڈیو سب کو سینڈ کر دی۔ میں نے تھانہ میں ساری بات جا کے بتائی۔ تھانہ کے ایس ایچ او نے میرے ساتھ فوراً ہی ٹیم بھیجی اور میرے سسر کو گھر سے اریسٹ کرا دیا۔ تھانہ ایس ایچ او رنگ پورہ کا بہت بہت شکریہ جس نے بروقت کارروائی کی۔ گھر میں موجود جو بچی تھی وہ سو رہی تھی۔ میری ساس نے اس کو بھی ویڈیو دکھائی اور کہا کہ شور مچائے گی تو میں یہ ویڈیو سب کو بھیج دوں گی کہ تیرے باپ تیرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ لڑکی بولی یہ کیا گندی ویڈیو مجھے دکھا رہے ہو؟ جب میرا سسر گرفتار ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا تو وہ آگے سے بولا مجھے ہپنوٹائز کیا گیا ہے XYZ کی طرف سے۔ دل روز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک میری سالی ہے جو راولپنڈی میں رہتی ہے، اس کی طرف سے بھی مجھے بہت پریشر دے رہے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، ہمارے باپ کو معافی دے دو، ہم اس کو کہیں دور کر دیں گے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ جو گناہ میرے باپ نے کیا ہے اس کو قانون کے مطابق بھی سزا ملنی چاہیے۔ میری بیوی میرے ساتھ ہے۔ مدعی مقدمہ دل روز کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے آئے روز کال آتی ہیں تمہارے سسر نے یہ کر دیا، تمہاری ساس نے یہ ویڈیو ہمیں بھیجی ہے۔ وہ ویڈیو بہت زیادہ پھیل گئی، بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی اور اس کے گھر میں موجود 15 سالہ اپنی بہن کی زندگی بچائی ہے۔ سارے واقعہ کے بارے میں نے پولیس کو بتا دیا ہے۔ مجھے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ میں نے گندگی سے پردہ اٹھایا ہے اور میں چاہتا ہوں میرے سسر ندیم عباس کو سزا ملے۔ اب جب کہ علی کا بیان سامنے آیا ہے، علی کے بیان کے مطابق ناظرین یاد رکھیے علی وہ بچہ ہے جس کے ساتھ اپنے ہی باپ نے بدفعلی کی ہے۔ علی کے بیان کے مطابق میرے ابو کی جب دوسری شادی ہوئی، میری ماں شمیم بی بی میرے ابو کے ساتھ شادی کی اور ہمارے گھر رہنے آئی۔ اس وقت میری عمر 6-7 سال تھی۔ مجھے سب کچھ یاد ہے کہ میں شادی میں بھی موجود تھا۔ میرے ساتھ میرے ابو 3 ماہ سے بدفعلی کر رہے ہیں۔ جس دن یہ کام ہوا میری بڑی سسٹر پیپر دینے گئی ہوئی تھی اور اس وقت گھر میں اور میرے ابو موجود تھے۔ پاپا میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور مجھے گندی ویڈیو دکھانے لگے اور بولے علی بیٹا یہ والے کام کرو۔ میں فوراً اٹھا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ میرا ابو فوراً ہی غصے میں آ گیا اور بولا آج میں تجھے بڑا ماروں گا، اگر کسی کو یہ بات بتائی تو میں تجھے بہت ماروں گا، اور ساتھ ساتھ مجھے وہ ویڈیو دکھاتے رہے اور میرے ساتھ بھی بدفعلی کی۔ اس دن مجھے میرے پپا نے ایک تھپڑ بھی مارا تھا۔ دوسری بار جب یہ ہوا تو میری بڑی بہن ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اور پپا کمرے میں جا رہے ہیں تو اس نے ٹی وی بند کیا اور کھڑکی سے جب آوازیں آنے لگیں تو اس نے کھڑکی کے پاس آ کے یہ سب کچھ دیکھا۔ آپی نے مجھے مارا اور کہا کہ یہ غلط کام نہیں کرنے، جبکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ ابو میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور ابو نے ہی مجھے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی یہ والے کام کرو۔ میری آپی نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں کیا کروں، میں بے بس تھا، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی یہ کرائم سٹوری جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ بنتا ہے ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو آج کی بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور کرائم سٹوری کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔